وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک خیریت دعائیں سے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ علامہ کیسے صاحب ہیں؟ آج ہم نے بالکل۔ ایک موضوع رکھا تھا بسم اللہ۔ رکھا ہے وہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے اور ماں باپ کے ادب کے حوالے سے، اور اولاد کتنی اپنے ماں باپ سے محبت کرے اور ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرے۔ جی اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عباس بھائی، بہت ہی بہترین موضوع آج کے بہترین دن کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا ہے۔ کچھ ہی دنوں سے میرا اپنا دل کر رہا تھا کہ یہ موضوع آنا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق اولاد پر یا اولاد کے حقوق والدین پر، جی کیونکہ والدین پر حقوق پہلے فرض ہوتے ہیں اولاد کے۔ بے شک۔ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوا، والدین کے حقوق جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اپنے بچے کے لیے جب تک بچہ بالغ ہو۔ جوانوں سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماں اور باپ کا سب سے پہلا اولاد کے لیے حق یہ ہے کہ ان کی جو ولادت ہو وہ ولادت پاک ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ولادت ہوئی، اب حق یہ ہے کہ والدین ان کا بہت ہی اچھا نام رکھیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نام یا تو اللہ پہ ہو، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد اللطیف ہے، عبد کے ساتھ یعنی، کیا بات ہے۔ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا منسوب ہو، یا پھر ائمہ سے، اصحاب کرام سے منسوب ہو، تاکہ وہ اچھا نام ہو، احترام اللہ۔ احترام والا نام ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شریف نام رکھنا چاہتا ہے تو محمد اس سے پہلے لگائے، صحیح۔ اور یہ مستحب ہے کہ آپ چاہے نام کیسا بھی رکھیں لیکن پہلے 7 دن اپنے بچے کا نام محمد مصطفیٰ کی نسبت سے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر محمد شریف رکھیں، 7 دن کے بعد آپ چینج کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، باعث ثواب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نام رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اولاد کے بہترین پرورش کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ والدین پر واجب ہیں، ان کی استعداد کے مطابق، کہ جتنی ان کی استعداد ہے اس کے مطابق والدین وہ مہیا فرمائیں گے۔ بہترین دودھ ہو، بہترین کھانا ہو، استعداد کے مطابق جتنی اس کی والدین کی استعداد ہے۔ سالم کھانا ہو، سالم جگہ ہو، لیکن حرام کی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صحیح۔ اگر حرام کی ہوگی تو پھر جو تربیت آگے ہونی ہے، اس خون میں حرام جب ملاوٹ ہوگی تو پھر یہ بچہ اپنے والدین کے حقوق انجام نہیں دے سکے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بالکل۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، سبحان ان کے بیٹے نے ایک دفعہ کیا کیا، چاقو اٹھایا، اور مشاق ہوتے تھے پہلے، مشق اٹھا کے چلتے تھے صحیح۔ پانی پلانے کے لیے، تو چاقو اٹھا کے اس نے کیا کیا کہ اس مشق میں چھید کر دیا، روتا ہوا آیا، غریب آدمی ہو، دیکھیے لقمہ حرام سے کیا ہوتا ہے۔ روتا ہوا آیا شیخ انصاری کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے نے چاقو اٹھایا، میری مشق کو چھید کر دیا، اب میں غریب آدمی ہوں، پانی پلا کر پیسے کماتا تھا، نان نفقہ کماتا تھا اپنے بچوں کے لیے، اب وہ چیزیں میں کیسے مہیا کروں گا۔ شیخ انصاری 6 مہینے تک کمرے میں بند ہو گئے، سوچنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا حرام لقمہ کھلایا تھا اسے جو اس نے ایسا کیا۔ 6 مہینے کے بعد جب شیخ انصاری اپنے حجرے مبارک سے نکلے تو انتہائی نحیف تھے، اور 6 مہینے روزے رکھتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد جب اپنی زوجہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنی واپس پلٹا کے دیکھ لی، سوچ لیا، ایک ایک لمحہ سوچا، میں نے کبھی گھر میں حرام کا لقمہ تو نہیں لایا میں، پھر میرے بچے نے ایسے کیوں کیا۔ اب زوجہ سوچنے لگی، سوچتے سوچتے ہوئے کہا کہ شیخ انصاری غلطی تمہاری نہیں، غلطی میری ہے کہ یہ میرے شکم میں تھا، میں نہر پہ کپڑے دھونے گئی،
وہاں پانی میں ایک انار تیرتا ہوا آگے چلتا ہوا جا رہا تھا. میرے خیال میں آیا کہ یہ انار اللہ. کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا. میں نے ایک سوئی اٹھائی, اس انار میں چبھو کے وہ چک کے دیکھی. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو حرام ہے. میں نے وہ انار نہر میں پھینک دیا. اللہ. ایک سوئی کے برابر اگر ماں کے پیٹ میں حرام جائے تو اولاد ایسے کام کرتی ہے. کیا بات. تو ضروری ہے کہ والدین اپنے بچے کو حلال کھلائیں. اور سب سے مہم ہے تربیت میں کہ اپنے بچے کو والدین قرآن و حدیث کی تعلیم دیں. بے شک. اگر نہیں دیتے, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن 90% سے زیادہ والدین, چاہے ان کی نمازیں بھی پوری ہوں, ان کے روزے بھی پورے ہوں, ان کے نیک اعمال بھی پورے ہوں, زکوٰۃ بھی پوری ہو, سب کچھ پوری ہو, 90% والدین جہنم میں صرف اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی. اللہ اللہ اکبر. اکبر. اچھا علامہ صاحب, اس بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں آج کل ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے. اور آج کل دیکھ رہے ہیں کہ حرام کا جہاں کہاں انبار لگا ہوا ہے, عجیب وغیرہ حالت لگی پڑی ہے. ان کے لیے کچھ روشنی فرمائیں کہ ہمارے ماں باپ کو اور اولاد کے حوالے سے جسے ابھی فرما رہے ہیں ان کے لیے سرکار عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, ابھی عرض کر رہا ہوں میں. جی جی. تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں, اگر آج سے 30 سال پہلے اولاد ایسی نہیں تھی. بے شک نہیں تھی. 30 سال پہلے اولاد فرما بردار تھی. 30 سال پہلے ہمارے پاس ماحول یہ نہیں تھا. آج کے ماحول میں اور اس ماحول میں فرق کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا قصور والدین کا ہے. 100% قصور والدین کا ہے. آپ بھی والد ہوں گے, میں بھی والد ہوں, آگا بھی والد ہیں, سب والد ہیں. صحیح. ہم کتنا گھر میں ٹائم دیتے ہیں؟ ٹائم نہیں تھا. صبح کو نکلتے ہیں, رات کو اس ٹائم آتے ہیں جب بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. اب بچہ دیکھے گا آپ کو تو آپ سے سیکھے گا. اور ابھی تو غضب کی حالت یہ ہے کہ ہم جتنا گھر سے باہر رہتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں, حالانکہ گھر میں رہنے کے لیے رہ کر ہمیں خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری نسل ہم سے سیکھے گی, ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے. میرے ایک بیٹے ہیں, حافظ قرآن ہیں, وہ حافظ علی عمران. تو وہ گھر میں حفظ کیا, اس نے گھر میں جو ہے وہ حفظ کیا ہے. مدرسے جاتا تھا, وہاں سے واپس آتا تھا, گھر میں ماحول ملتا تھا. میرے والد صاحب بھی مولانا ہیں, میں مولانا, گھر والے سارے مولانا, بہنیں مولانا, بھائی مولانا, سب مولانا. تو اس وجہ سے جو ہے تو بچہ آپ کے گھر سے سیکھے گا. اب آپ تصور کریں, جو بچہ صبح کو اٹھ کے KTN پہ شمن علی میر علی سنے گا, اللہ اکبر. نہیں میں بات کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا, بالکل. آپ ممتاز مولائی سنے گا تو وہ ممتاز مولائی اور شمن علی میر علی سن کے اللہ اکبر بے ادب ہی ہوگا. بالکل. اگر گلوکار ہی بنے گا, پھر گلوکار بنے گا, بے ادب ہوگا, پھر اسے والدین کا جو ہے احترام کا پتہ ہی نہیں چلے گا پوری زندگی. ابھی میں جاتا ہوں بندوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ملتا ہوں. ابھی میں کچھ دن پہلے وہاں شعبان میں گیا تھا فیصل آباد, وہاں پر جو ہے تھوڑا سا لیکچر تھا میرا. تو میں نے بچے دیکھے, بالکل ممی ڈیڈی بچے جو ہے. ان سے میں نے پوچھا آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ کچھ پتا نہیں ہے, لیکن شیکسپیئر کا پتا تھا. اب کی صورتحال یہ اب کی صورتحال یہ ہے. اور یہ صورتحال کیوں بنی؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ بوڑھیاں چلی گئی جو صبح کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. اللہ اللہ. ہم نے خود اپنی آسائش کے لیے اپنے بزرگوں کو گھروں سے نکال دیا. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک دن ہماری شادی ہو رہی ہے, 8 دن کے بعد باپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اسی گھر میں رہیں, ہم اپنے الگ گھر میں جا رہے ہیں. اب الگ گھر میں جائیں گے تو KTN سے جو ملے گا بچہ وہی سیکھے گا, چینل سے جو ملے گا وہی بچہ سیکھے گا, اسٹار پلس سے جو ملے گا وہی بچہ سیکھے گا. بوڑھے ماں باپ سے تو کچھ نہیں سیکھے گا. اب کیا ہے, بوڑھے ماں باپ صرف ماں باپ نہیں ہیں, ہمارے مربی ہیں. بوڑھے ماں باپ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں, وہ سایہ دار درخت ہیں جو آپ گھر سے باہر نکلیں گے. اب یہ بوڑھا اسے گود میں بٹھائے گا, اسے کہے گا بول اللہ, ہمارے نبی کا نام محمد ہے, پنجتن پاک کا نام یہ ہے, ہمارے نبی ایسے چلتے تھے ایسے چلتے تھے. اب کیا ہے, وہ تربیت ختم ہو گئی. بالکل. اب جو بندہ موبائل میں دیکھے گا, نیوز چینلز پر دیکھے گا. اب آپ دیکھیں, خدا ہمیں معاف فرمائے, یقین کریں بازار میں جائیں, ہم جیسا مولوی تو نہیں جا سکتا بازار میں, خدا کی قسم. اللہ اکبر. کپڑے اس طریقے سے, میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, کم سے کم برقع ایسا
पहने जो खुला हुआ हो, खुला क्या बात, बेशक यकीन मानिए फुल स्किन टाइट बुर्का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसकी औरत बेपर्दा घर से बाहर निकले तो उसकी औरत का कसूर नहीं है, ये समझ लो कि उसके मर्द में गैरत नहीं है। क्या बात है, क्या क्या बात, बात क्या बात बिल्कुल। बेशक अब क्या बहुत है, बड़ी बात। अब नतीजा ये निकलेगा, माएं सिखा रही हैं बच्चों को, क्या सिखाएंगी कि भाई फिलां गाने पे डांस ऐसे की जाती है, फिलां गाने पे डांस ऐसे की जाती है, फिलां गाने पे डांस ऐसे की जाती है। अब क्या पैदा होगा बच्चा, आगे चल के क्या सीखेगा? मुकम्मल बाप दीन से हट गए हैं। बिल्कुल जो दीन दीन इस्लाम से को अपोजिट, 100% हम मुखालिफ चल रहे हैं दीन से। बिल्कुल 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 सिर्फ क्या है, अद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम, इस वक्त दीन सिर्फ हमारी जबानों पर है, किरदार में नहीं है। आय, आय, आय। दीन सिर्फ जबानों पे है, किरदार में कोई भी नहीं है। हालांकि हक ये है कि जैसे ही बाबा घर में आए बच्चा उठ के उसका एहतराम करे, वाह। नहीं करता। नहीं कर यकीन मानिए घर में चले जाएं, बहनें पर्दा नहीं करती, दुपट्टा नहीं डालती, क्या और अगर भाई उन्हें बोले कि दुपट्टा लो तो नाराज हो जाती हैं, बाबा को बोलती हैं देखें हम पे रोब कर रहा है। नहीं, ये रोब नहीं कर रहा, ये तुम्हें सिखा रहा है कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़े हैं आप, कोई आम सी मस्तूर थोड़े ही हैं। उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजतुल कुबरा की उम्मती हैं आप, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती है। कितने नायाब हैं वो, वैसे क्यों नहीं बन रही? ये क्या बन रही है 60 साल 70 साल की अदाकाराओं की तरह, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, कल जहन्नम में जाएंगी। आपने तो जन्नत में जाना है। बेशक कनीजी सीख कर चली जाएं, दुपट्टा सर पे ओढ़े, हिजाब लेकर बाहर निकले आप, ताकि सैयदा देखे, जनाब खदीजतुल कुबरा देखे, उम्महातुल मोमिनीन आपको देखे तो खुश हों, और खुश होकर कयामत के दिन ये कहें कि इसको बुलाओ, जल्दी जल्दी इसको बुलाओ, मेरे साथ बिठाओ आकर जन्नत में। क्यों? क्या बात? क्योंकि इसने पर्दा किया था, हमारी लाज क्या रखी बात थी। क्या बात क्या बात है, क्या बात।